زکوٰۃ اللہ عز و جل نے ایمان والوں پر فرض کی ہے۔ تو یہ جو ٹیکس ہے یہ ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں اگر لوگ اپنا مال جو ان پہ بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ادا کرنے لگ جائیں تو شاید دنیا میں کوئی غریب بچے ہی نہ۔ السلام علیکم ناظرین، نارول ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاور سعید۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے توسط سے اسلامی عنوانات پر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور اہم عنوان کے ساتھ ہم اپنے مہمان جناب محمد عمران اتاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان زکوٰۃ ہے، جس کو مالی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل ہے کیا، اور اس سے متعلق اہم سوالات کے جوابات جانیں گے آج ہم اپنے مہمان جناب عمران اتاری صاحب سے۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ عمران بھائی، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ زکوٰۃ دراصل ہے کیا، اس کنسیپٹ پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ زکوٰۃ اللہ عز و جل نے ایمان والوں پر فرض کی ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اور یہ ایک خاص اس کا نصاب ہے۔ اگر تو نصاب پورا ہوتا ہے تو وہ بندے پر فرض ہے، اور وہ بندے کو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، دین کا اہم تقاضا ہے، اور اس کی ادائیگی انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، جس کا قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں واضح طور پر بیان موجود ہے۔ عمران بھائی، اس زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی کیا فرق ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، ٹیکس تو ایک حکومت جو ہے نا وہ لیتی ہے، وہ بھی رعایا کی خدمت کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اندر وہ چیزیں، وہ پیرامیٹرز ایڈڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو اللہ عز و جل نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اگر تو ان کے مطابق لیا جا رہا ہے اور واضح وہ زکوٰۃ کے احکام میں آتا ہے اور وہیں ہی خرچ کیا جاتا ہے جو ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی کی مد میں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہر غریب امیر ہر بندے سے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس ہے یہ ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل نے ایک مدت گزرنے کے بعد، یعنی ایک سال آپ کے مال کو، جو آپ کے پاس مال نصاب کے مطابق ہے، تو وہ گزرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ نیت کے ساتھ پراپر اپنے ہاتھ سے ادا کرتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ یعنی اس کے اندر وہ پیرامیٹرز انوالو ہونے چاہیے، وہ لوازمات اس کے پورے ہونے چاہیے، پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر اس کا بیان کیا ہے۔ جہاں پہ نماز کا بیان ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی بیان ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی واضح طور پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر ان کے خلاف روانہ کیا اور ان کے ساتھ جہاد فرمایا، اور اس کو اتنا اہم سمجھا، اس کو اتنا ضروری سمجھا، اور کہا کہ یہ جو ہے نا اگر یہ کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا انکار کیا، تو ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے، ایسے ہی کریں گے جیسے نماز کا انکار کرنے والے کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ اتنی اہم ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس پر باقاعدہ عمل کیا جاتا رہا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ جو امیر ہے اس سے ایک مدت کے بعد اس کے کل مال جو اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، جو اس کی ضروریات کے علاوہ ہو، اس کے پاس سٹور ہو، محفوظ ہو، اس کا انہوں نے ایک حصہ جو ہے نا وہ مخلوق خدا کو دینا ہے، جو اس کے مصارف بنتے ہیں، جو اس کے حقدار بنتے ہیں۔ اس طرح سے امیر سے جو ہے نا وہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف، ٹھیک ہے، مال آتا ہے، جس سے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، جو واقعی اس کے حاجت مند ہیں، ان تک وہ مال پہنچتا ہے تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں، وہ ان کا نظام بھی اچھا ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ بڑا خوبصورت طریقہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرنی ہی پڑے گی، امیر کو اس کو کرنی ہی پڑے گی۔ اور پھر دیکھیں، بڑی پیاری بات کی ہے بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں اگر لوگ اپنا مال جو ان پہ بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ادا کرنے لگ جائیں تو شاید دنیا میں کوئی غریب بچے ہی نہ۔ زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ مال پر بھی ہے، زکوٰۃ جو ہے افراد پر بھی ہے، اور جو مال پر زکوٰۃ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس میں سونا چاندی آ جاتا ہے ہمارے پاس،
اور اس میں مال تجارت آ جاتا ہے، مویشی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ فصل ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نصاب ہے ایک پراپر۔ آج ہم صرف جو ہے نا اس نصاب پر بات کریں جو عموماً ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے، یعنی سونا چاندی اور جو مال تجارت بندوں کے پاس عموماً ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جو ہے نا وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر آپ کو وہ بھی بتائی جائیں گی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس حوالے سے تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ساری بات ہے کہ ویڈیو میں ساری باتیں ذکر ہو نہیں سکتی، تو میں نصاب کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس یہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ 7.5 تولے سونا 1 سال کی مدت اگر گزر گئی ہے تو اس مقدار کا اس کے پاس سونا ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اس کی ایک دوسری صورت ہے، وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس جو ہے نا وہ مال موجود ہے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور سال اس کا گزر چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی خیال آتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی اب یہ سونا جو ہے وہ تو 1 تولہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اس کی ویلیو بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بڑا یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں اپنی توجہ کے اندر لے کر آنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اب وہ 1 تولہ سونا تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ اس کی پرائس بن رہی ہے، مارکیٹ ویلیو، اور 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بنتی ہے تقریباً 1,30,000 روپے، تو وہ تو اسے تجاوز کرتا ہے۔ اب 1 تولہ سونا ہے صرف تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 4 تولے سونا ہے، 4.5 ہے، 5 ہے، پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر اس کے پاس کیش کی صورت میں کوئی مال اس کو 1 سال گزر گیا تو اب اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یا پھر مال تجارت، دکان ہوتی ہے لوگوں کی، مال تجارت سال ہر سال سے مال پڑا ہوتا ہے، اب اس مال کو بھی سال گزر گئے اور وہ کل قیمت 1,30,000 سے تجاوز کر رہی ہے اس مال کی، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی اسے اپنے کل مال کا کیا کرنا ہے؟ 40واں حصہ، آپ 2.5% کہہ لیں، 40واں حصہ کہہ لیں، اس نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے مصارف تک پہنچانا ہے، اس کے حقداروں تک پہنچانا ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ عمران بھائی یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی، اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا یہ اللہ عز و جل نے ایک خاص پیرامیٹرز کے تحت فرض کی ہے، اور یہ ایک خاص جگہ پر ہی لگے گی۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو بنو ہاشم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ انہیں تحفہ دے سکتے ہیں لیکن انہیں زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو آپ کے والدین ہیں یا ان کے والدین یعنی دادا دادی، یعنی جس نسب سے آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ جو مین جو سٹریم ہے نا، مین سٹریم ہے، اور اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کی اولاد ہے، آپ کے پوتا پوتی ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر جیسے کہ فرو ہیں، میں سے عرض کیا میں نے پہلے، پوتا پوتی وغیرہ، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ جن کو دے سکتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے آتا ہے فقیر۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ شرن فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یعنی سادہ سی بات ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات، ایک ہوتا ہے مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مطلب کھانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں شرعی طور پر۔ یہ جو بندہ ہے یہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ فی سبیل اللہ بھی ہے اور زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ بھی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے کاموں کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے کہ مدارس ہیں جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہے، اور ان کو بھی جو ہے نا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالخصوص دور حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر الحمدللہ ہزاروں ہزار بچے، لاکھوں لاکھ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 3.5 لاکھ بچے، طلبہ و طالبات ہمارے پاس حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے، صرف دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ پھر اس کے علاوہ مدارس کی بات کریں، آپ جامعۃ المدینہ کی بات کریں، 1 لاکھ کے قریب بچے حفظ جو ہے نا ہمارے پاس عالم کورس کر رہے ہیں، پھر مدنی چینل چل رہا ہے، بڑے سارے دینی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ان کو دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو، فائدہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔
جو مدارس میں کام کرنے والے اجیر اسلامی بھائی ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، مؤذن ہے، امام ہے یا قاری ہے، وہ کون سا لینڈ لارڈ ہے بھائی؟ وہ بھی تو بیچارہ جو ہے نا وہ عام سا بندہ ہے، اس کی تنخواہ نکل رہی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو رہی ہیں؟ لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں سے ممکن ہو رہی ہیں۔ تو میں تو درخواست کروں گا ویورز کو بھی کہ وہ جو ہے نا اپنا ذہن بنائیں کہ اس دفعہ اپنی زکوٰۃ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کو بھی اس سلسلہ میں یاد رکھیں، اور یہ فی سبیل اللہ میں بہترین کام ہے کہ آپ جو ہے نا راہ خدا میں مدارس کی خدمت کرتے ہیں۔ عمران بھائی ایک اور اہم سوال، کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے نا اس کے مصارف میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ نان مسلمس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ ہیں چیزیں جن میں جو ہے نا اس کی الو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ الو نہیں کیا جاتا کہ بالکل بھی آپ زکوٰۃ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو پہنچائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے کہ ان کی خدمت ہو سکے، ان کے لیے آسانیاں کی جا سکیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے پورشن کہ آپ مسلمانوں کے سلسلہ میں یاد رکھیں۔ جی بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، کہ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمارے اہم سوالات ہیں ان کے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نرول ٹائمز کو فالو کریں۔